جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی موجود ہیں، جو کہ آپ کے سوالات کے اور آپ کے اشکالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اس سلسلے میں کچھ تاجر اسلامی بھائی بھی ملتان شریف سے تشریف لائے ہیں، تو آج یہ موجود ہیں، انشاءاللہ یہ بھی شامل سلسلہ رہیں گے۔ ان میں سے بھی کچھ ہم سوالات لیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک برود قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، دو لوگ مل کر کے ایک گاڑی لے رہا ہوں، آدھا آدھا پیسہ لگا رہا ہوں اور جو منافع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، اور میں خود گاڑی چلانا چاہتا ہوں، تو کیا جو ڈرائیور کو تنخواہ دیتے ہیں وہ میں خود لے سکتا ہوں؟ یہ صورت صحیح رہے گی؟ ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دو بندہ مل کے گاڑی چلا رہا ہوں جی کا جو سوال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہند سے ہے، جی لہجہ جی، ایسا ہی ہے۔ بنگلہ زبان بولنے والے لگ رہے ہیں۔ اچھا، بنگلہ۔ جی دیکھیے، یہ دونوں جب پیسے ملائیں گے، جی پیسے ملانے کے بعد اب جو چیز ہے وہ ان کی ہو جائے گی، دونوں کے برابر برابر تقسیم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ چیز کرائے پر چلے، ٹھیک ہے، کرائے پہ چلنے کے بعد جو اس کی جو آمدنی ہے وہ حاصل ہو اور دونوں باہم تقسیم کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اس کو کرائے پر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک پارٹنر خود چلاتا ہے۔ ایک پارٹنر خود چلاتا ہے، جی اس کی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، گنجائش اس طرح موجود ہے کہ اس سے ایک ملتا جلتا مسئلہ ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دو افراد نے مل کے ایک کاروبار شروع کیا، اس کاروبار کے اندر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں زیادہ ٹائم دوں گا، میری سیلری مقرر کی جائے، ٹھیک ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ ٹائم دینے کی وجہ سے سیلری۔ ہاں، ٹھیک ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ دو آدمیوں کا گھر ہے، جی ایک اوپر کے پوزیشن پہ رہتا ہے، ایک نیچے کے پوزیشن پہ رہتا ہے، جی، اور گھر دونوں کا مشترکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اوپر والا کہیں جا رہا ہوتا ہے تو نیچے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میں اس کا کرایہ دے دوں گا، ٹھیک مجھے کرایہ پر دے دو۔ صحیح ہے، تو یہاں اس نے گاڑی کرایہ پر لی ہے، ٹھیک ہے، بطور ڈرائیور سیلری نہ لے، گاڑی کرایہ پر لے لے، ٹھیک ہے، گاڑی کرایہ پر لے کے اس کا جو کرایہ بنتا ہے وہ کمپنی کو دے، ٹھیک ہے، کمپنی ان دونوں کی ہے ٹھیک تو ہے، وہ کمپنی کو کرایہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ صورت یہاں ممکن ہے۔ ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو جو جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا سمجھ آ گیا ہوگا، اور مزید رہنمائی کے لیے اور دیگر معاملات میں شرعی رہنمائی کے لیے دارالرشدہ اہل سنت سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک کال شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ حاضرین میں جو ہمارے تاجر اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی ایک سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ جی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لیے جائیں تو کیا نفع دیا جائے گا؟ اگر جیسے کہ 2 لاکھ روپے جس سے لیے جائے تو اس کو کیا نفع دیا جائے صحیح حیثیت سے؟ کیونکہ یہ نہیں پتہ ہے کہ میرا کیا مجھے نفع ہے کاروبار میں، تو اندازاً کیا نفع دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا کیا دیا جائے، اور مقصد میں اس میں یہ بھی بڑھا دیتا ہوں کیسے دیا جائے، یعنی اس کی تقسیم کیسے ہو۔
میں ایک سوال کا اور اضافہ کر دیتا ہوں جی کہ آپ نے کاروبار کے لیے پیسے لیے ہیں یا قرضہ لیا ہے؟ ٹھیک اگر کاروبار کے لیے لیے ہیں تو دیکھا ہی جائے گا کہ کاروبار میں لگے ہیں، کاروبار میں لگنے کے بعد پھر حساب ہوگا، اخراجات نکلیں گے، پھر ٹھیک پتہ چلے گا کہ نفع ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نفع ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا ٹھیک بھی ہے ہے کہ نہیں ہوا۔ کاروبار یہی ہے۔ اگر آپ پیسے فکس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو قرضہ لیا ہے اور اس قرضے پر آپ پیسے دے رہے ہیں، تو پھر چلتے ہوئے کاروبار کے اندر یہی خرابی ہوتی ہے کہ وہ جو پیسے لگائے جاتے ہیں اس کا پھر کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے چلتے ہوئے کاروبار کے اندر پیسے کسی کے انویسٹ نہ کیے جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لاٹ کے اندر مثال کے طور پر کچھ آئٹمز ایسے ہیں وہ نئے خریدنے ہیں، اس میں کسی کے پیسے لگا دیے، ٹھیک ہے اب اس کا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا الگ جداگانہ حساب جدا کتاب۔ گانا حساب کتاب ہوگا۔ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پیسے اس کام میں دونوں کے ہیں یا ایک کی محنت اور ایک کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے اور پھر یہ جو نفع کا ریشو طے ہوگا وہ جی تناسب کے اعتبار سے ہوگا، ٹھیک فگر کے اعتبار سے نہیں ہوگا کہ نفع ہوتا ہے تو اتنا فیصد آپ کا اتنا میرا۔ ٹھیک ہے، یعنی کاروبار میں یا کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر کے منافع تو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط و قیود ہیں، ان اصولوں کو فالو کرنا ہوگا جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہم حاضرین میں سے بھی کرتے ہیں۔ جی اسلام بھی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دکاندار حضرات سے کسٹمر جو ہے کوئی چیز پروڈکٹ خریدتا ہے، اس کے خریدنے کے بعد گھنٹے بعد 2 گھنٹے یا کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو واپس ریٹرن کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس میں کچھ دکاندار حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ اپنے پروڈکٹ واپس لے لیتے ہیں اور پوری قیمت ان کو واپس کر دیتے ہیں، اور کچھ دکاندار حضرات ایسے ہوتے ہیں جو واپس نہیں لیتے، تو ان کا واپس نہ لینا کیا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اور کچھ دکاندار حضرات ایسے ہوتے ہیں جو واپس تو لیتے ہیں لیکن وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ان پیسوں میں سے 150 روپے 150 200 روپے کٹوتی کر کے وہ پیسے واپس کرتے ہیں، تو ان کا یہ کٹوتی کرنا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اور ٹھیک ایسے موقع پر دکاندار حضرات کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، کچھ خشک دلی سے لیتے ہیں، کچھ خوش دلی سے لیتے ہیں۔ دیکھیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بیچ دی گئی ہے تو بیچنے والا فارغ ہو گیا، اب وہ چیز خریدنے والے کی ہو گئی، اس چیز کے اندر کوئی خامی نکل آئے، خرابی نکل آئے تو وہ کلیم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، واپس لے کر آئے گا، دکاندار کو واپس بھی لینی پڑے گی۔ بعض چیزیں ڈبہ پیک ہوتی ہیں، اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ جناب کیسے نکلے گی، اس پتہ تو ہوتا ہے اس کے اندر ہے کیا، اب کوئی چیز خراب نکلی ہے تو وہ کلیم کرنے کا حق رکھتا ہے، یہ ہے پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ گیا گھر لے کر، اب دل نہیں چاہ رہا، دل بدل گیا، بعض اوقات کوئی قریبی دوستوں میں سے عزیزوں میں سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے اس سے دل خراب ہو جاتا ہے کہ تو نے مہنگی خرید لی، جی یا کلر یہ نہیں خریدنا چاہیے تھا، کوئی کہہ دے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ جناب یہ تو بہت زیادہ پیسے لگ گئے، جی ٹھیک ہے، اب وہ واپس لے کر آیا، ٹھیک اس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا گیا، صحیح تو دکاندار پر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسے واپس لے، ٹھیک، یہ ضروری نہیں ہے، یعنی دکاندار پہ واپس لینا لازم نہیں۔ لازمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خرید و فروخت ہو گئی تو فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے، اب وہ واپس کیوں کرتا ہے، واپس کرنے کا تو اسے اس کا اختیار دل نہیں نہیں ہے، چاہ رہا۔ تو فیصلہ کرنے کا وقت تو وہ تھا جب یہ لے رہا تھا، ٹھیک ہے اب اگر اس طرح چیزیں واپس دی جاتی رہیں تو پھر تو نظام درم برہم ہو جائے گا۔ ٹھیک دکاندار کا یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو نہ لے، صحیح لیکن جو گاہک پکے ہوتے ہیں، وہ برابر خریداری کرتے رہتے ہیں یا شناسا ہوتے ہیں، دکاندار ان کو واپس لے لیتا ہے، جی دیکھتا ہے کہ چیز کے اندر کوئی خرابی ورابی تو نہیں انہوں نے پیدا کی، جی واپس لے لیتا ہے، واپس وہ لے لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے اس کی مرضی اس نے لے لی۔ ٹھیک ہے اچھا، اب تیسری صورت یہ تھی کہ وہ واپس تو لے رہا ہے جی لیکن کم پیسوں کی لے رہا ہے، تو دیکھیے جب خریداری پہلی ہو رہی تھی تو ایسا کچھ کسی کے ذہن میں نہیں تھا یہ واپس لے کر آئے گا، صحیح اب ایک نئی صورت اچانک پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے تو دکاندار اگر واپس لے رہا ہے اور نئی قیمت پر لے رہا ہے، یعنی اس کو پیسے کم دے گا، تو یہ ایک نیا سودا ہے ٹھیک اور پہلے سے مشروط بھی نہیں تھا صحیح ہے، کہ بھئی اس شرط پر خریدتے ہیں کہ واپس لوگے تو کم کی لینی قیمت پڑے ملے گی، پہلے سے مشروط بھی نہیں تھا۔ جی اب اگر وہ چیز لے آیا اور دکاندار یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے اتنے پیسے دوں گا، ٹھیک ہے، 5,000 کی آپ نے خریدی تھی لیکن اب میں 4,500 کی خریدوں۔ جی، تو یہ ایک نئی ڈیل ہے، ٹھیک ہے جس طریقے سے فریقین بارگیننگ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیل پر، صحیح ہے، یہاں بھی بارگیننگ کا اختیار جیسے فرسٹ ٹائم بارگیننگ ہوئی تھی ایسے جی اب بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے، اب دکاندار کی طرف سے ہوگی۔ ٹھیک ہے،
सवाल लेकिन अखलाकी तौर पर जो है वो कुछ चीज़ें दुकानदार को देखनी चाहिए। ग्राहक को अपना बनाने के लिए और ग्राहक को लिभाने के लिए जी थोड़ी सी जो है वो नरमी दिखानी पड़ेगी दुकानदार को। ये भी एक गुडविल है। जी हाँ, गुडविल है और वो एक साख बनती है और ऐसे दुकानदार की मार्केट पोजीशन अच्छी रहती है। जी अब दुकानदार को क्या करना चाहिए, दोनों तीनों सूरतें हमने बयान कर दी हैं। ठीक उससे बहरहाल जबर तो नहीं है कि आपने यही करना है, ये नहीं कर सकते। सूरत हाल बहुत वसी है। ठीक है, मुफ्ती साहब ने शरई इसका जो पहलू था वो भी बयान कर दिया, अखलाकी पहलू भी बयान कर दिया। यहाँ कराची में एक दुकान देखने का इत्तेफाक हुआ, खरीदारी तो नहीं की लेकिन नियत है कि जब भी वो आइटम खरीदना खरीदूंगा। मुफ्ती साहब, दुकानों पर बोर्ड लगा हुआ होता है कि हमारे यहाँ से खरीदा गया माल वापस या तब्दील नहीं होगा। अच्छा, लेकिन वो बहुत बड़ा शोरूम है और उन्होंने बकायदा बड़ा सा एक पैनाफ्लेक्स लिख के लगाया हुआ है, लाइट उसके पीछे जगमगा रही है और उस पर लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ से खरीदी गई चीज वापस भी हो जाएगी और तब्दील भी हो जाएगी। तो ये गुडविल बनाने का मार्केट आपने लगता बोर्ड ही देखा है, पूछा भी है कि किस तरह वापस होती है, ये ना कि वही नहीं मुफ्ती साहब, मार्केट में जो अच्छे मतलब जो कारोबारी लोग होते हैं बिल्कुल अच्छा तो नहीं, ये इख्तियार मुफ्ती साहब ने बताया है, जो नहीं लेता वो भी अच्छा ही है बहरहाल। लेकिन ये मार्केट में एक रूल है कि कारोबार बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए इन चीजों को अपनाना पड़ता है और इससे जो है वो कस्टमर पक्का होता है। आजकल जो ऑनलाइन कंपनियां काम कर रही हैं, जी सुना ये है कि उनके यहाँ भी ये है एक तरीक़ाकार कि वो 7 दिन देते हैं। जी 7 दिन के अंदर अंदर आप बगैर किसी क्लेम के वापस कर सकते हैं। जी ये ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई ऐप पाया जाए, ऐप ना भी हो तब भी वो वापस करने का इख्तियार देती हैं। तो वो अपनी एक साख बना रही है मार्केट में। जी ये समझ में आता है। जी। तो आपको भी अगर कोई कारोबारी नुकसान नहीं होता और कोई अंदेशा नहीं है तो बहरहाल दुकानदार हजरात, कारोबारी हजरात जो हैं ये एक अपना खूबसूरत पहलू रखेंगे सामने, तो इससे जो दीनी फवाइद जो है वो तो यकीनन हासिल होंगे, दुनियावी फवाइद भी हासिल होंगे। कॉल और शामिल करते हैं जी। हुजूर मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना था। भी हम इधर पिंडी रहते हैं, जहाँ भी राजा बाजार के जो सामान में जाते हैं वो उस वक्त तो फटाफट दे देते हैं, मगर लिखा होता है वापस करना जो है ना वापस नहीं किया जाएगा, ये इसके पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब सवाल का तो जवाब, सौदा होता ही इसलिए है कि इंतकाल मिल्कियत हो जाए, गाहक की मिल्कियत में सामान चला जाए और दुकानदार की मिल्कियत में पैसे आ जाएं। तो ठीक है, जिस तरह जायदाद और प्रॉपर्टी होती है उसकी इंतकाल मिल्कियत कागजात के ज़रिए होता है, यानी कागजात शर्त तो नहीं है लेकिन सरकारी सतह पर कागजात के ज़रिए होता है। तो यहाँ बगैर कागजात के एक दूसरे की चीज़ के मालिक ही बन जाते हैं। तो इस सौदे का अगर कोई फ़ायदा ही ना निकले, ये मालिक ही ना बने, तो सौदा किस चीज़ का फिर? सौदा तो हो गया, अब होने के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। उसमें भी शरीयत ने एक बात तो बड़े वाज़े तौर पर बयान फरमा दी कि चीज़ के अंदर अगर ऐब निकला है, कोई खामी खराबी निकली है तो दुकानदार को वापस करना पड़ेगी, और अगर खामी खराबी नहीं निकली तो वो इख्तियार रखता है, चाहे तो ना ले। तो बाज़ वक़्त कस्टमर जो है वो इंसिस्ट कर रहा होता है और दुकानदार को जो है वो सख्त जुमले भी बोल देता है कि तुम तो बड़े मफाद परस्त हो जी, जब हम खरीदने आए थे तो यूं खोल खोल के चीजें दिखा रहे थे, चाय का भी पूछ रहे थे तो कोल्ड ड्रिंक का भी पूछ रहे थे, अब हम वापस करने आए तो तुमने तो मुंह ही फेर लिया और यूं कर लिया। तो अब वो दुकानदार जो है उसको ब्लेम दे रहे होते हैं और बाज़ औक़ात तो वो शरई हुक्म भी लगा रहे होते हैं, तो हराम काम कर रहा हो, नाजायज काम कर रहा हो, ज्यादती कर रहा हो। अब अवाम है वो तो जो मुंह में आता है फिर बोलते हैं। तो ये खरीदारी करते हुए सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, वरना जो शरीयत मुतारा ने एक तरीका बताया उस पर अमल कर लें। 3 दिन के इख्तियार पर खरीद लें, पहले से तय कर लें। हाँ, अब दुकानदार को वापस करना जरूरी हो जाएगा कि भाई 3 दिन का इख्तियार है, इसमें पसंद आए तो ठीक, वरना वापस कर देंगे। ठीक है, अब लाजमी हो जाएगा उस पर कि वो वापस लेगा ही लेगा, चाहे ऐब ना भी हो, चाहे अब ना भी हो। ठीक है जी। चलें, अहकाम तिजारत देखते रहें, आपको उमूर मुआशरत के भी जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। हमारी शरीयत इस्लामिया जो है वो दोनों तरफ जो अफराद होते हैं, जैसे कस्टमर और दुकानदार, परचेजर और सेलर, दोनों को जो है वो बाहम जो है मनफियत पहुंचा रहे होते हैं, फायदा पहुंचा रहे होते हैं। एक सवाल जो है जगहों पे होता है, जैसे गाड़ी वगैरह में भी ऐसा होता है, तो कहते हैं ठीक है आप ट्राई ले लो, 1-2 दिन रख लो, नहीं समझ में आया तो वापस कर देना, तो ये गुंजाइश तो है। ठीक है, एक सवाल मजीद शामिल करते हैं जी। सिलसिले में सवाल ये है कि एक पार्टी को माल की ज़रूरत है, वो पार्टी के पास जाती है, कहती है कि मुझे आप कुछ रकम दे दो, जिस तरह के 5 लाख रुपए दे दो, मैं कराची या लाहौर से शॉपिंग कर आता हूँ,
آپ پرافٹ طے کر لو اور 10 ہفتوں میں یا 8 ہفتوں میں آپ کو میں کلیئر کر دوں گا بل. یہ کرنا کیسا؟ یعنی وہ پیسے لے کے اوپر نفع دیں گے ان کو. جی. تو یہ جو پیسے ہوئے قرضہ ہی ہوئے. تشریف رکھیے. قرضہ ہوئے اور قرضے کے اوپر نفع دینا سود ہے. اس کا جائز طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو وہ سامان خریدنے جا رہا ہے پارٹی کو کہے کہ تم مجھے اپنا وکیل بنا دو، اتنے کا میں نے سامان خریدنا ہے، میں وہ سامان خرید لیتا ہوں. خرید کر جب لے آؤں گا، مال تو پارٹی کا ہی ہے، جب آپ اس کے نمائندے بن کے گئے ہیں جی پارٹی کا مال ہوگا وہ. ٹھیک. اب جب خرید کر لے آئے تو پارٹی کے حوالے کر دے کہ بھئی یہ سامان آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے قبضے میں دے دیں، صحیح. یا اس کے گودام کا ایڈریس لکھوا دیں، وہیں آ کے اترے مال. ٹھیک ہے. اب اس پارٹی سے آپ اس کو تھوڑا نفع دے کے وہ سامان خرید لیں. ٹھیک. مثال کے 2 لاکھ روپے کا مال آیا تھا، آپ کا یہ طے تھا کہ بھی 2 لاکھ اس کو 20,000 روپے نفع دینا ہے. ٹھیک. پہلے وہ مال پارٹی نے خریدا، 20,000 روپے نفع رکھ کے آپ کو بیچ دیا. ٹھیک. یہ ہے خرید و فروخت. اس میں خرید و فروخت کے ذریعے پارٹی نے نفع کمایا، اور یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. اور جو پہلی صورت ہے وہ سود کی صورت ہے، ادھار کی صورت اور سود کی صورت ہے. مطلب اس کو اگر مثال کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کریں تو یوں سمجھ لیں میں کپڑے کا کام کرتا ہوں اور مجھے مزید جو ہے کپڑا درکار ہے اپنی دکان کے لیے، اپنی شاپ کے لیے، تو میں کسی سے 5 لاکھ روپے چاہ رہا ہوں کہ مل جائیں، تو 5 لاکھ روپے کا مجھے مال خریدنا ہے. انتظار بھائی کو ہی لے لیتے ہیں، تو انتظار بھائی کے پاس میں کیا کہ 5 لاکھ کا مال خریدنا ہے اور اس پہ آپ کو تقریباً جو ہے 40-50 ہزار روپے کا پروفٹ تقریباً کم و بیش مل جائے گا. تو ان سے 5 لاکھ روپے لیے اس شرط پہ کہ بھئی آپ وکیل کر دیں مجھے. اب میں نے 5 لاکھ روپے کا مال خریدا، کپڑا خریدا اور ان کی ملک کر دیا، ان کو دے دیا، قبضے میں دے دیا ان کے پاس لا کر، اور پھر ان سے وہ 5,50,000 روپے کا، 40,000 روپے کا یا 6 لاکھ روپے کا وہ خرید لیا. یہ ٹھیک ہے؟ اتنے ادھار پر. ٹھیک ہے، وہ مدت طے ہو جائے، 2 مہینے میں 4 مہینے میں وہ مدت طے ہو جائے. ٹھیک ہے. امید ہے انتظار بھائی آپ کے سوال کا جو ہے تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا. ایک کال شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بینک کا کریڈٹ کارڈ یوز کر رہا ہوں، وہ جو کریڈٹ کارڈ ہے اس پہ کسی قسم کا بھی کوئی چارجز نہیں، نہ اس کی کوئی سالانہ فیس ہے، نہ کوئی اس پہ ایکسٹرا چارجز ہے. اگر میں ودن 30 ڈیز اس کی پیمنٹ کر دیتا ہوں تو کیا یہ کارڈ میں یوز کر سکتا ہوں؟ یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ دیکھیے، جب آپ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو سودی معاہدہ تو آپ کر چکے ہیں. سودی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ادارے سے یا بینک سے یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ اگر میں لیٹ ہوتا ہوں تو سود دوں گا. تو رضا بالسود یا رضا سود دینے پر یہ ثابت ہو چکی ہے. تو گناہ کے ارادے پر رضامند ہونا یہ بھی گناہ ہے، یعنی گناہ کا ارادہ کر لینا جی کہ بھئی ایسا موقع آیا تو میں پیسے دوں گا بھی. اور یہ ہم نے سنا ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں بعض اوقات بھول جاتے ہیں، جی یاد نہیں رہتا، ملازمین کو دیا ہوتا ہے، وہ پیسوں کی ادائیگی کرنے سے رہ جاتے ہیں ٹھیک. اور پھر بینک سود ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ دوسرا گناہ ہوگا. صحیح. پہلا گناہ تو ہو چکا ہے نیت کا. کہ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، فارم جی. پہ جب سائن کیے ہیں فارم پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. اگر آپ لیٹ ہوں گے تو آپ کو سود دینا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک ناجائز معاہدے سے رضا ایگری ہو گئے. ایگری ہو گئے، تو یہ گناہ تو ان سے ہوا. ٹھیک ہے. اب دوسرا گناہ اس وقت ہوگا جب یہ سود بھی دیں گے، استغفر اللہ. اور ایسے بعض اوقات نوبت آ بھی جاتی ہے. تو اسی لیے کریڈٹ کارڈ جو بنوانا ہے اس کو ہم ناجائز اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں لازمی طور پر پہلا معاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ میں سود دوں گا. اس کے بجائے جو ہے ڈیبٹ کارڈ یوز کرنا چاہیے، وہ آپ کے اپنے پیسوں پر مشتمل ہوتا ہے. آپ کو اس میں قرض کا کسی قسم کا معاہدہ نہیں کرنا پڑتا. مفتب جو لوگ اس کے یوں کہہ لیں کہ اجازت چاہتے ہیں، جو لوگ اس کی اجازت چاہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی ہمیں اجازت مل جائے، وہ ہمارے سلسلے میں بھی سوال آیا، ویسے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم لیں گے نا اور ود ان منتھ واپس کر دیں گے، ریٹرن کر دیں گے تو کوئی چارجز نہیں لگیں گے. وہ یہی ایک بات پیش کرتے ہیں. تو پھر ضرورت ہی کیا ہے لینے کی؟ وہ کون سا چارم ہے کہ جو ہے نا وہ پھر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لیں؟ اگر اتنے ہی ان اپنی مالی آسودگی پہ بھروسہ ہے کہ میں اتنا ویل آف ہوں کہ لگنے ہی نہیں دوں گا، میں تو اس سے پہلے ہی دے دوں گا. دیکھیں، اس پر ہم نہیں جا رہے کہ وہ کیوں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر طریقہ جائز ہو تو یہ ہم سوچیں گے نا، صحیح طریقہ ہی جائز. کیوں نہیں. ٹھیک. تو اس میں غیر شرعی جب بات پائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اگلی بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک، اس رستے پہ جانا ہی نہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے.
آپ کی طرف سے سوال لیں گے. کون اسلامی سوال کر رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ راشد رضا اتاری ملتان شریف سے حاضر ہوں. اللہ. جی میرا کپڑے کا کاروبار ہے. سوال یہ کرنا ہے کہ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایڈوانس رقم دے کر سستے ریٹ پر مثلا 50,000 میٹر مال بک کر لیا کہ یہ اس ریٹ پر پہلے سے ایڈوانس رقم دے دی, اتنی رقم کا مال اس ریٹ پر میرا ہو گیا. 30,000 میٹر تو میں آپ سے لے لوں گا وقتاً فوقتاً. 20,000 میٹر جب اس کے ریٹ ہائی ہو جائیں گے 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد جب سیزن ہوگا فل سیزن ہوگا تو 20,000 میٹر جو اس وقت ریٹ ہوگا اس ریٹ کے مطابق آپ مجھے رقم واپس کر دینا. ایسا کرنا کیسا؟ 30,000 میٹر تو کپڑا لیا ہے اس نے, سودا 50,000 میٹر کا کیا, ٹھیک ہے, پیمنٹ کتنے کی ایڈوانس میں؟ 50,000 ہی کی ٹھیک ہے. اچھا جس میں سے 30,000 میٹر تو لے لیا, قبضے میں لے لیا, ٹھیک ہے, 20,000 ان کے پاس ہی ہے. ٹھیک 2 ماہ 3 ماہ بعد جب ریٹ ہائی ہوگے جو موجودہ ریٹ اس وقت ہوں گے, ٹھیک 10 روپے میٹر طے کیا تھا لیکن اس وقت 20 روپے میٹر ہو گیا, تو اب 20 روپے میٹر کے حساب سے 20,000 میٹر کی رقم آپ مجھے واپس کر دینا. کپڑا نہیں دیں گے, رقم دیں گے پھر رقم 20,000 لیں گے میٹر. آپ سے. ٹھیک ہے. یہ تو سٹہ بازی ہے, یہ سٹہ بازی ہے. سٹہ بازی یوں ہے, جوا ہے کہ 30,000 میٹر تو کپڑا پہلے سے پتا ہے کہ کپڑا خریدنا ہے 30,000 میٹر ہے. جی 30,000 میٹر کی جو ڈیل ہے یہ تو کسی حد تک درست ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب پہلے سے پتا ہے کہ 20,000 میٹر تو کپڑا خریدنا ہی نہیں ہے, جی اب مثال کے طور پر 10 روپے میٹر کے حساب سے 20,000 میٹر کے پیسے دے دیے, جی اور اسے پتا ہے کہ مارکیٹ نیچے آ گئی تو اس کے پیسے گئے, اور مارکیٹ اوپر آ گئی تو اس کو دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 20,000 میٹر کا نام لے کے رقم جمع کروائی گئی جی اور واپسی میں کپڑا نہیں لینا, رقم ہی لینی ہے, جی تو یہ سیدھی سیدھی جو ہے جوئے کی صورت ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ جو ایڈوانس کے عوض ریٹ کم کرایا, ایڈوانس کے عوض ریٹ کم کروائیں, یہ صورت نہیں ہوتی یہاں پہ. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں کپڑا جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا, کپڑا اویلیبل نہیں ہوتا, وہ بنا کے دینا ہوتا ہے. تو بے استثناء کے اندر پیشگی پیسے دینے کی گنجائش ہوتی ہے, ٹھیک میکنگ پائی جاتی ہے. ٹھیک لیکن یہ تو سرے سے ڈیل ہی غلط ہے, اور اگر دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں جی تو جو کپڑے کی ڈیل ہے وہ بھی غلط ہوگی, یعنی پہلی ڈیل کی بھی پھر اجازت نہیں ہوگی جس کی صورت بہرحال ہو سکتی تھی. تو یہ عام ہو رہا ہے مارکیٹوں میں. جی اس طرح کی صورت بنتی چلی جا رہی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیکٹری والا ہے اس کو بہت ساری پارٹیوں کو مال بیچنا ہوتا ہوگا, ٹھیک تو وہ بطور انویسٹ کے رقم لے رہا ہوتا ہے جی کہ 20,000 میٹر کا اس کو پیسہ مل جائے گا, جی اور وہ جب مال بنا کے بیچے گا تو لام والا اس پر نفع کمائے گا اور واپسی میں وہ زیادہ لٹا دے گا. ٹھیک ہے. تو سود اور جوئے سے سود خالی نہیں ہے, جوا نہیں ہوگا تو سود ہوگی, سود نہیں تو جوا ہے, اور دونوں ہی کام حرام ہے. اللہ میں عافیت عطا فرمائے اور ایسی چال بازیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو گناہوں کی طرف لے کے جائیں, گناہوں میں مبتلا کروائیں اور عذاب آخرت کا حقدار بنائیں. ایک کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر دکان خود کرائے پر لے رکھی ہو اور کسی اور کو کرائے پر دکان دینا چاہتے ہو آدھی, تو کیا جگہ معین کرنا ضروری ہے؟ اور لائٹ کا میٹر ایک ہی ہو تو آدھا بل بھروا دیں, یا کرایہ اتنا کر لیں زیادہ کہ اس میں لائٹ کا بھی آ جائے گا حساب کتاب؟ یعنی جو کرایہ پر دکان دے رہا ہے وہ اگر 4,000 کی بجائے 5,000 روپے کرایہ کر لے کے اس میں لائٹ بھی آ گئی, تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ جواب دینا فرمائیں. دیکھیے جگہ متعین نہیں کریں گے تو پھر تو جھگڑے رہیں گے نا روزانہ. کرائے پہ دیں گے کیسے؟ آدھی دکان تو دی جا سکتی ہے, نہیں مطلب معین نہیں کریں گے تو پھر دیں گے وہی نا جھگڑے رہیں گے, کہیں گے سامان یہ آپ کا یہاں آ گیا, دوسرا کہے گا جناب نہیں میری جگہ میں یہ, تو معین تو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ کوئی لکیر کھینچ دے, کوئی پارٹیشن بنا دیں, جی کوئی چیز کر دیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اضافہ کر دیں, کوئی نہ کوئی اضافہ کر دیں گے تو آگے کرایہ پر دینا جائز ہو جائے گا, اور جگہ معین کرنی پڑے گی ان کو. ٹھیک ہے جی. ایک سوال یہاں سے حاضرین سے لیتے ہیں اور پھر مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بڑھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں, عبدالقیوم اتاری. میرا آپ سے سوال یہ ہے, ہم 3 بھائی ہیں, اکٹھے کام کرتے ہیں, تو مقصد یہ ہے کہ حج مطلب جو ہے نا کس پہ فرض ہوگا, مطلب
कारोबार हमारा तीनों भाइयों का इकट्ठा है, सरबरा में हूँ, तो अगर मैं अकेला मतलब कर लेता हूँ तो उन पर फर्ज अदा हो जाएगा, ये इसके हवाले से जवाब इनायत फरमाते। रोटी तीनों भाई अलग अलग खाते हैं ना, या सबके ऐसी रोटी आप खा लेते हैं? जवाब दें। अलग 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 खाते हैं। नमाज भी अपने अपनी पढ़ते हैं? जी जी। हैं, तशरीफ रखें। तो हज का ताल्लुक है माली इस्तिताअत से। अगर आप तीनों का बराबर हिस्सा है या वाली साहब का काम था बराबर है, एक सूरत ऐसी मुमकिन हो सकती है कि भाई किसी एक भाई पर किसी वजह से कर्जा चढ़ा हुआ है और ठीक है उसका एक ठीक ठाक कारोबार होने के बावजूद भी वो कर्जे में डूबा हुआ है, तो अब हज की शराइत पाई नहीं जाती। दूसरी सूरत ये है कि सब पर ही हज की शराइत पाई जाती हैं, तो अब तीनों को हज करना पड़ेगा। जिस तरीके से तीनों रोटी अपने से ही खाते हैं, नमाजें अपनी अपनी पढ़ते हैं, जब भी उस फर्ज से वो बरी जिम्मा होते हैं, तो अगर माली इस्तिताअत और शराइत सब में पाई जा रही है तो तीनों को हज करना पड़ेगा और ताख़ीर की इजाज़त नहीं होगी। सब अगर सूरत हाल ये हो कि एक तीनों भाइयों का कारोबार है, मुश्तरका कारोबार है तीनों का, लेकिन इनकी वुसअत इतनी बन रही है कि इस साल मिसाल के तौर पे 2019 में एक भाई हज कर सकता है। अब 5-6 लाख रुपए जैसे है, अब वो मुश्तरका कारोबार में से अगर हम 5-6 लाख रुपए में तो एक बंदा हज कर ले, बड़ी बात है। एक ही की अर्ज करो ना कि अब 6 लाख रुपए इनकी वुसअत बन रही है। अच्छा। 6 लाख रुपए हैं हमारे पास। देखिए कारोबार से कुछ ना कुछ तो बंदा लेता है ना, ठीक है, तो किसी के पास हो सकता है पर्सनल सेविंग खर्च हो चुका हो, किसी के पास मौजूद हो, ठीक है, हर एक अपनी अपनी जो है इनफरादी बैलेंस को सामने रखेगा, ठीक है, और ये फैसला करेगा कि मुझ पर हज फर्ज है या नहीं है माली तौर पर। ठीक है, फर्ज है तो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पर्सनली जो है इंडिविजुअली उसकी इनकम की वो कैफियत क्या है और सेविंग की कैफियत क्या है वो देखते हुए फिर फैसला होगा। ठीक है जी, आप माइक जल्दी जल्दी देते हुए, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन इतना इंतजार नहीं कर पाते। वालेकुम सलाम। साहब से सवाल ये प्रॉपर्टी का काम जो है कमीशन लेना कैसा है कि दोनों तरफ से लेना है? किसी से कहते हैं हम 10,000 रुपये आप दे देना, आपसे कहेंगे भी 1 लाख रुपए आप दे देना, तो ऐसा करना कैसा? बड़ा आपने जीप तकबुल किया, 10,000 एक से 1 लाख। जी मैं जवाब देता हूँ, मिसाल के तौर पर बयान किया हुआ इन्होंने। मतलब वैसे ये प्रैक्टिकल है, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सौदा जो बिकने के लिए मार्केट में आया उसकी डिमांड बहुत है, एक प्लाट आया है और 100 खरीदार हैं। अच्छा, तो अब जो बेचने वाला है ना, तो वो कहता भाई मैं कोई खास कमीशन नहीं दूंगा, क्योंकि डिमांड तो है, ऑन डिमांड बिकी जाना उसे, आप नहीं बेचोगे ना बेचो कोई और बेच देगा। तो फिर वहां पे जो है ना कुछ ये जो कमीशन होता है वो कम हो जाता है कि चलो आप नहीं देना, जो खरीद रहा है मुझसे ले लेंगे, तो यूं हो जाता है। पहली बात तो ये है कि कमीशन प्रॉपर्टी के लेन देन पर जो ब्रोकर लेता है इसकी गुंजाइश मौजूद है, ये जायज़ है। और कमीशन लेने यानी ब्रोकर का काम होता है 2 पार्टियों को मिलवाना, 2 पार्टियों को मिलवाकर वो अपनी मेहनत वसूल करता है। और ये प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन किसी न किसी सूरत में कमीशन जो है ये अहद रिसालत में भी मौजूद था और उसके बाद भी ये मौजूद रहा, आज तो बहुत सारे शोबों में मौजूद है। दूसरा सवाल आपका ये था कि 2 तरफा कमीशन लेना, तो जिस काम के अंदर 2 तरफ से कमीशन लेने का उर्फ हो वहाँ इसकी गुंजाइश होती है। अब प्रॉपर्टी के काम में 2 तरफ से कमीशन लेने का उर्फ मौजूद है, तो जितनी भी कमीशन ली जाती है मिसाल के तौर पर 2% ली जाती है, 2% ले सकते हैं। बाज़ चीज़ों में हो सकता है ज़्यादा ली जाती हो, बाज़ चीज़ों में बहुत कम होती है। तो जैसे ये कपड़े वगैरह की जो फील्ड है इसमें कमीशन बहुत कम होती है, 2%, 1% भी नहीं होती और कम होती है। तो जहाँ जितना उर्फ है उसके मुताबिक ले सकते हैं जी। ठीक है जी, अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। मकसूद अहमद कोसो कोटिया से बोल रहा हूँ। मैं कारोबार करता हूँ, फिर एक मोटरसाइकिल खरीद ली, मिसाल के तौर पे 70,000 की मोटरसाइकिल है, तो अगर किसी को मैंने दी है, किसी को दे दी, अगर 2 महीने के बाद उसे पैसे देने हैं, तो मैं इसको अगर ज्यादा कहता हूँ कि भाई मैं 70,000 के लिए मैं 80,000 आपसे लूंगा 2 महीने के बाद, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कारोबार सही है या हराम में आता है, इलाम में है, या ये गलत है? ठीक है जी, ख्याल नहीं, इंशाल्लाह मुफ्ती आपको शरई हुक्म बयान करेंगे। ख्याल बमाना ओपिनियन भी आता है, ठीक है, राय मौक़िफ़। इनका सवाल ये है कि एक चीज़ नक़द सस्ती बेचना और उधार महंगी बेचना, जी,
تو اس کی گنجائش موجود ہے. کوئی چیز آپ نقد بیچیں سستی بیچیں, ادھار بیچیں تو مہنگی بیچیں, اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی تو مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو ہے نا اگر بالفرض سے جی کوئی میرا دوست ہے کہ وہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا میرے ساتھ کاروبار میں شراکت کریں کہ جی آپ اتنے پیسے 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے اگر آپ مجھے دیتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے نا مطلب کہ کاروبار کریں گے جس میں میں مطلب کہ شامل نہیں ہو رہا. دوست کو پیسے دیے ہیں, وہ اپنے کاروبار میں شامل کر رہا ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہ وہ کاروبار کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ مجھے اگر اس میں کچھ پروفٹ اگر مجھے دیتا ہے کہ جی ہمارا جو پروفٹ ہوگا وہ ہم آدھا کر لیں گے یا مطلب کہ کچھ پیسے آپ کو جو ہے نا دے دیں گے, تو وہ جو ہے نا کیا یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ اس بات کا تعین کریں کہ اس کا کیا ہے, مطلب وہ سامان ملا رہا ہے, پیسے ملا رہا ہے, یا صرف اس کی محنت ہے, اس کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, یہ آپ نے کلیئر نہیں کیا. تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک یہ ہے کہ اس کی طرف سے بھی پیسہ ہے اور آپ کا بھی پیسہ ہے, دونوں مل کر کام کریں گے. آپ نے کہا میں عملی طور پر شامل نہیں ہوں گا, اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر کے طور پر شامل رہے, عملی طور پر کام نہ کرے, دوسرا عملی طور پر کام کرے. لیکن آپ کے سوال کے اندر کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ آپ کا دوست پہلے سے کام کر رہا ہے. اب جو پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی انویسٹر کو ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس نے بہت سارے لوگوں کا ادھار دینا تھا, انویسٹر کے پیسے سارے ادھار میں ادا کر دیے. ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی چیز خریدی ہو, وہ چیز خریدنے کے بعد بیچی ہو, پھر حساب لگایا ہو کہ جناب اتنا پیسہ لگا اور اخراجات اتنے ہوئے اور نفع اتنا ہوا. یعنی جو حقیقی کاروبار ہے وہ اصلاً بعض اوقات ہو ہی نہیں رہا ہوتا, بلکہ وہ اپنی ادھار چکا دیتا ہے, قرض داروں کو فارغ کر دیتا ہے, اور پھر جو رولنگ سے اس کے اپنے کام سے جو پیسہ ہوتا ہے وہی نکال کے اس کو تھوڑا بہت نفع کے نام پہ پیسے دے کے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی کاروبار سے نفع ہوا ہے. تو کاروبار میں تو اس کا پیسہ لگا ہی نہیں تھا, تو اس نے اپنی ذاتی ادھار چکا دی. تو یوں چلتے ہوئے کاروبار کے اندر بہت زیادہ شرعی خرابیاں ہوتی ہیں. آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے, وہ پیسہ کہاں لگائے گا. اگر اس کا کام چل بھی رہا ہے تو کسی لاٹ میں یا کچھ آئٹم میں آپ کا پیسہ لگا دے, اس کی بھی گنجائش ہے. مزید تفصیل کے لیے آپ قریبی دارالفتہ اہل سنت جا کر بھی تفصیلی جو معلومات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. کال دیجیے. کہ میں نے نا کسی کے پیسے دینے یعنی کہ کمیٹی ڈالی ہوئی تھی میں نے, اور میں نے اس کو کمیٹی کے پیسے کمیٹی آنے سے پہلے لے لی. وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے دے دو کمیٹی اور کچھ پیسے چھوڑ دوں گا, کیا یہ جائز ہے؟ یعنی کمیٹی جس کی کھلی ہے وہ کسی اور کو دے رہا ہے. کمیٹی تو کھلنی ہے, جیسے مثال کے طور پر ابھی جولائی ختم ہو رہا ہے اور اگست میں کمیٹی دینی ہے, لیکن اس نے کہا یار اگست سے پہلے آپ ابھی مجھے دے دو تو میں کچھ رقم کم کر دوں گا. 5 لاکھ کی کمیٹی تھی, اگست میں ملنی تھی, مثال دے رہا ہوں میں, انہوں نے سوال میں تو مینشن نہیں کیا ہے. ابھی آپ 4.5 لاکھ دے دو یا 4,80,000 دے دو, پھر وہ جب اگست میں جمع ہوں گے وہ آپ رکھ لینا. کمیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ قسطیں جمع کرا رہے ہوتے ہیں جی, اور وہ قسط کسی ایک کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جو کمیٹی بھرنے والا ہے سارے پیسے اس کے تو نہیں ہوتے نا. جی, اب تو یہ سارے پیسے اس سے لے رہا ہے. جی, تم مجھے پیسے دے دو, میرے پیسے آئیں گے تو لے لینا. جی, یعنی اس نے ایک بندے سے قرضہ لیا جی, اور اس قرضے کے بدلے اس نے زیادہ پیسے لوٹائے. جی, خالص سود یہی تو ہے. تو یہ سود لینے دینے میں شمار ہو. خالص سود ہے. ٹھیک ہے. مفتی کمیٹی کے حوالے سے ایک بات آپ ارشاد فرماتے ہیں, اس پہ ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ جو کمیٹی جمع کرتا ہے وہ اگر اس کو رقم کو استعمال کرتا رہتا ہے اپنے تو اس کی اجازت بنتی ہے, اس قسم کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا. تو اب اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے جری ہوتے ہیں کہ جناب وہ ڈیٹ تھی مثال کے طور پر اگست میں پیمنٹ کرنی تھی یا جولائی میں پیمنٹ کرنی تھی, اب اگست بھی آ گیا انہوں نے پیمنٹ نہیں کری, سپتمبر بھی آ گیا انہوں نے پیمنٹ نہیں کری, اور اب جو ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آہستہ آہستہ میں آپ کو دے دوں گا. ہے تو دھوکے بازی, لیکن اس پہ شرعی حکم کیا بنے گا؟ دیکھیے بعض اوقات تو صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ پیسے اس کو ٹائم پر ہی دینے ہوتے ہیں, کوئی پرابلم بن جاتی ہے. اب جس کی کمیٹی کھلی ہے پھر اس کو راضی کر لے. ٹھیک ہے کہ بھئی پیسے تو تمہارے دینے ہیں, میں نے ہفتہ 2 ہفتہ لیٹ ہو جاؤں گا. وہ اگر راضی ہے تو کوئی عرض نہیں. اور وہ راضی ہو گیا, لیکن اس کو کوئی احتیاط کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کہ بات لوگ مطلب لٹکائے ہوا ہے معاشرے میں, شکایتیں آئی ہیں یہ.
मामला यही है ना कि जो चीज़ अमानत है, देनी है, वहाँ जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अपने माल की तो बड़ी हिफाजत करेंगे, बड़ा ख्याल रखेंगे, जी दूसरों की चीज़ जब पास आ गई बस उसको चाहेंगे कि बस ना मिले। ठीक, तो ये तर्ज अमल गलत है। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद अशरफ अत्तारी। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि बाड़े में जानवर बांधने के बाड़े वाला 100 रुपए रोजाना के चार्ज करे और कोई जगह भी मुहैया ना हो, तो क्या इस तरह ये उसका लेना और हमारा देना जायज है? और इसी तरह अगर बंधाई के साथ साथ चारा खिलाने के, पानी पिलाने के, वो भी अगर हमसे अलग से चार्ज करे 200 रुपए या 300 रुपए रोजाना के, और चारा कितना होगा, क्या खिलाएगा, ये भी मुहैया ना हो, तो क्या ये सूरत जायज होगी? ये सूरत जवाब इनायत करें। ठीक है जी। देखिए, जानवर की जगह तो मुय्यन कैसे करेंगे आप? का मतलब है खुट्टे से बांध के रखना है? तो बाड़ा है और उसके अंदर भी आपका जानवर रहेगा, इतना होना काफ़ी है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की जालत का अंदेशा नहीं है। ठीक, हाँ, हद से तजावुज़ ना हो, पता चले कि जनाब 50 जानवर खड़े होने की जगह और 200 जानवर खड़े कर लिए ठीक है, और जानवर तकलीफ के अंदर है। ठीक, तो जो नॉर्मली जानवर जितने खड़े होते हैं उतने जानवर खड़े किए हैं इसने, और फी जानवर किराया ले, खड़े होने, बैठने, खाने की अगर सहूलत है तो ठीक है। हाँ, ठीक, फी जानवर किराया ले रहा है खड़े होने का। जी अब बात है चारे की। जी तो चारे पर इनका इश्काल दुरुस्त है कि भाई वो क्या खिलाएगा, ये पता ही नहीं है जी क्या खिलाएगा। तो बाड़े वाले को चाहिए ये कि वो कुछ चीज़ों का हिसाब मुकर्रर कर दे कि भाई मैं इतनी खल खिलाऊंगा और इतने जो है वो घास जो है वो डालूंगा, किलो के हिसाब से वो मुकर्रर कर ले, इसके मैं इतने पैसे लूँगा, और ठीक, फिर वो उतना ही खिलाए उस जानवर को, उसके आगे डाल दे, ठीक है, खाए या ना खाए उसकी मर्जी है। ठीक है। उसको अब जो ये है कि जनाब इन पैसों का जो इसने चारे के मद में लिए थे क्या किया, वो इबाहम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें बाड़े में अगर बांधा तो जानवर बांधा बाड़े में और जो किराया तय हुआ वो भी सही हो गया, ओके हो गया। अगर जानवर को कोई नुकसान पहुंचता है बाड़े में, या जानवर हलाक हो जाता है, मर जाता है या गुम हो जाता है, तो अब ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी? आया बाड़े वाले की बनेगी हर सूरत में या नहीं बनेगी? देखिए, ये निगहबानी शामिल है ना इसके अंदर। ठीक है, तो अगर तो आज खुद नुकसान होता है कोई, तो ये जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो एक जानवर दूसरे जानवर को टक्कर मार देता है जी तो इसका तो कसूर नहीं है ना। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसने कोई नुकसान किया है, लेके लठ मारा है उसके सर पे ठीक है, और वो जख्मी हो गया, उसका सींग टूट गया, तो जो इसको कहते हैं ताद्दी पाया जाना, ठीक है, इसकी तरफ से ज्यादती पाई जाएगी तो ये उसका जिम्मेदार होगा। ठीक है इसकी तरफ से कोई चीज़ नहीं पाएगी, जानवर बीमार होकर मर गया, जी, अब इस पर किस चीज़ का ब्लेम लगाएंगे? ठीक है। दोनों सूरत हाल इसमें पाई जाएंगी, कभी इस पे इल्जाम होगा, कभी नहीं होगा। जी ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सवाल ये, एक चीज बाजार में 3600 की मिलती है, अगर वो बंदा दूसरा मांगता है, बोलता भाई मुझे लेके दो, अगर उसको रेट करके दे बंदा मसलन 4000 की, तो वो जायज या ना जायज? देखिए, जब आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, आपकी दुकान है, तो ला मुहाला आप होल सेलर से लेकर आते हैं, होल सेलर आपको सस्ते देता है, उससे सस्ते लेकर आए आपने, गाहक को महंगी दी। इसी तरीके से होल सेलर फैक्ट्री से लेकर आ रहा होता है या किसी और आगे से लेकर आ रहा होता है 4 रुपये, वो भी अपने पैसे 4 पैसे या 4 रुपये रखता है और वो आपको दे रहा होता है। तो कारोबार इसी चीज़ का नाम है कि एक आदमी मार्केट से चीज़ खरीद के अपना नफ़ा रख के आगे बेच रहा होता है। तो 2600 की कोई चीज़ खरीद के अगर 4000 की बेचता है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है, आखिरी कॉल दीजिए जी। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है मेरे पास, नील ब्लीच तेजाब जो है वो मैं बनाता हूँ। मेरा सगा भाई है, मेरा तकरीबन जो है वो 50 लाख के लगभग इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो है वो 5 लाख रुपया उन्होंने मुझे दिया है कि भाई यार आप कारोबार कर रहे हैं, ये भी लगा रहे। अब उसको मैंने ले लिया, कुछ 6 महीने हो गए हैं, तो मैं अपने तौर पे कैलकुलेशन तैयार कर ली कि भाई मेरा जितना प्रॉफिट होता है तो 50 लाख पे, तो उसको 5 लाख पे डिवाइड करके वो मैं उनको पे कर देता हूँ। इन टोटल प्रॉफिट जितना हुआ है उस 55 लाख के हिसाब से 5 लाख का कितना हुआ। अब कभी कभी ज़हन में आता है, कुछ दोस्त भी कहते हैं कहीं ये सूद तो नहीं है, लेकिन वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, कभी उनको कुछ और रकम होती है, कभी कुछ और होती है, कभी कुछ और, वो सेल पे डिपेंड करता है। मेरी जितनी सेल होती है मैं उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ। कहीं ये सूद के जुमरे में तो नहीं आ रहा। ठीक, किस चीज़ की फैक्ट्री है?
मैन्युफैक्चरिंग कमिटी है, किसी को कंपनी है किसी चीज की, ठीक है। जिसके जाहिर सी बात है फिर होलसेलर बने, इनकी आउटलेट से जाती है। देखिए मामला तो यूं मशकूक है कि जब आप एक्सपेंस निकालेंगे तो मशीनरी तो आपकी अपनी है, ठीक है, उसका तो किराया नहीं शामिल करते होंगे जी, और भी कई चीज़ों में फ़र्क आता होगा। ठीक। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप कोई चीज़ें बना कर बेचते हैं तो आपको कुछ ख़रीदना भी तो होता होगा। आपको ख़ाम मटेरियल जब ख़रीदना है तो भाई का पैसा वहाँ लगा दें। मिसाल के तौर पर आपको 10 लाख रुपए का माल ख़रीदना है, उसमें भाई के पैसे शामिल कर लें। कहें कि भाई 5 लाख का आपकी तरफ से ख़रीदा जाएगा, ठीक है, फिर आप कब्ज़ा करके मुझे भेज देंगे। ठीक है, तो यूँ मोटे मोटे हिसाब में वो फारिग हो जाएंगे। ठीक है। इस तरीके कार से उनको बेहतर अंदाज में नफ़ा मिल जाएगा। उनको मदद भी हो जाएगी, कारोबार में शामिल भी हो जाएंगे और दुरुस्त सूरत। इसके अलावा और भी तरीके हैं, कुछ ऐसे शरई हीले भी इख्तियार किए जा सकते हैं कि जिनको इख्तियार करके इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो भी इख्तियार किए जा सकते हैं। ठीक है, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना